بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العالمین کا ہم پہ یہ فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں افضل مخلوق انسان بنایا اور اپنی ساری کتابوں سے افضل کتاب قرآن مجید عطا فرمایا، اور نبیوں کے امام سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ جب انسان کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اس سے وعدہ ہے کہ ہم اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرے گا اللہ اس کے ایمان میں اضافہ فرمائے، جو عمل کی محنت پر نعمت پر شکر ادا کرے گا اللہ اس کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو دنیا کے جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کے حاصل ہونے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان ضرورتوں میں اور برکت اور اضافہ فرما دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مبارک مجلس عطا فرمائی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دین کی مجالس ہیں اگر اس میں بندے کو اور کچھ نہ ملے نا تو یہ تو پکی بات ہے جتنی دیر دین کی مجلس میں بیٹھا ہے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتا بھی نہیں۔ اور دوسری بات فرمائی جتنی دیر ان مجالس میں بیٹھتا ہے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ فرشتے اس کے ہم نشیں ہو جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے، جو فرشتوں کی صفت تو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ جو حکم فرمائیں اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس کے کرنے کا کہا جاتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں، جس سے روکا جاتا ہے اسے نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب فرشتوں میں نافرمانی نہیں ہے اور اس ماحول میں ہم بیٹھیں گے تو ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی مجالس میں دو باتیں ہیں، ایک اس مجلس میں جو واعظ ہے، نصیحت ہے، درود شریف ہے، تلاوت کی مجلس ہے تو اس مجلس کے اذکار کا ایک اپنا اثر ہے۔ پھر اس مجلس میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ تو وہاں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ اکثر ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ ہم مجلس کو صرف کسی بڑے کے وجہ سے اختیار کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا مجلس میں نہ ہو تو پھر ہم اس مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ ایک حصہ ہے، وہ ایک حصہ ہے کہ کسی بڑے کی صحبت نصیب ہو جائے، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بڑوں سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے نہ ہوں تو ہم ان کی جو مجالس ہیں قائم کردہ خیر کے کام ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، ہم ان کے اس خیر کے کاموں کو جاری ساری رکھیں۔ تو چار باتیں اس کو، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فرشتوں کی صحبت و نصیب ہوگی۔ دوسری بات
جو ذکر، درود شریف، اعمال خیر کیے ہیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور تیسری بات فرمائی جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اور چوتھی بات فرمائی اگر کوئی بڑا ہے تو پھر اس کی برکتیں بھی اسے نصیب ہوں گی۔ اور اس سے ایک اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ دینی مجالس میں جا کر انسان کو جب اس چیز کی قدر ہوتی ہے، جب اس کی عظمت دل میں آتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس عظیم نعمت سے میرے کتنے بھائی محروم ہیں، میرے کتنے بھائی محروم ہیں۔ نماز پڑھنے گئے، ہم نے دیکھا بازار تو بھرا پڑا ہے، مسجد میں تو چند لوگ ہیں۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی مسلمان نماز سے محروم ہیں، تو اگر ہمارے دل میں فکر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں نماز کی عظمت آ گئی ہے، نماز کی عظمت آ گئی ہے، اس لیے اس سے کسی کی محرومی اس کا ہمیں احساس ہو رہا۔ اگر ہم کسی نیک مجلس میں گئے ہیں، جیسے قرآن مجید پڑھنے والے، دین سیکھنے والے دینی مجالس میں جاتے ہیں اور وہ اٹھ کے واپس آتے ہیں تو یہ 4 نعمتیں تو انہیں نصیب ہوئی ہیں، اب وہ یہ دیکھیں کہ مجھے وہ 5ویں نعمت بھی نصیب ہوئی کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں، کیا مجھے اس کی فکر لگی ہے؟ اگر لگی ہے تو یہ سب سے بڑی ان دینی مجالس کی بڑی سی عظمت کی، سب سے بڑی عظمت کی بات یہ ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو بلائے گا کب؟ جب اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی۔ ہر عمل کا نتیجہ، ہر عمل کسی فکر کا نتیجہ ہے، فکر ہے تو وہ عمل اس کا نتیجہ ہے۔ اور اگر عمل ہے کوئی تو پیچھے فکر نہیں ہے تو وہ مٹ جائے گا۔ ہر وہ عمل جس کے پیچھے ایک فکر ہے وہ عمل قائم رہے گا۔ اگر عمل کر لیا اور اس کے پیچھے فکر نہیں ہے تو اس کے مٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم دین کی مجالس کو آباد کرتے رہیں گے اور لوگوں کو دین سے، دین والوں سے، دین کی مجالس سے جوڑتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے جن کو ظاہری طور پہ بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں لیکن بے سکون ہیں۔ آپ کو ہمیں چونکہ یہ نعمتیں مل چکی ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، تو جو بندے کو نعمت روز ملی ہوئی ہے تو اس کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں اس پر آپ چھوٹی سی بات سنا کے، آج سے کوئی 3 سال غالباً پہلے کا واقعہ ہے۔ فیصل آباد میں ہم نے دعوتی کام کے ذریعے سے اس دن ہمارے 2 خاندانوں کا قبول اسلام تھا۔ تو ایک بابر نامی نوجوان 32 سال کے تھے، بڑا اونچا قد، خوبصورت، تو ان کو پہلے حوالہ جات دکھائے اور کافی بات چیت ہوئی، قادیانی تھے۔ تو جب بات ہو گئی تو کلمہ پڑھایا، عقائد کہلوائے، تو ایسے میں ان کے بیڈ پر بیٹھا ہوں، ایسے ساتھی اور بیٹھے ہیں، وہ یہاں کرسی پہ ہیں، پیچھے بھی ساتھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب کلمہ پڑھ لیا اور عقائد کا تذکرہ ہو گیا، جو ہی ایسے ہاتھ چھوڑے تو لازمی بات ہے اہل مجلس سے مبارکباد کہیں گے، گلے سے لگائیں گے، ہار ڈالنے تھے، وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے
اپنے گھر میں قبلہ رخ ہو کر سر سجدے میں رکھ دیا ایسی فرش پر. کافی دیر رونے کے بعد وہ سر اٹھایا. ان کو جب ہار ڈالنے لگے تو وہ رو کر کہہ رہے تھے آپ سوچ نہیں سکتے میرے اوپر پہاڑوں جیسا بوجھ تھا جو اللہ نے اتار دیا. میرے اوپر پہاڑوں جیسا بوجھ تھا جو اللہ نے اتار دیا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ چونکہ ہمیں ایمان ماں باپ کے گود سے ماں باپ کے ماحول سے مل گیا ہے، اس لیے ہمیں کیا پتہ ایمان کیا چیز ہے. اس ایمان کے عوض میں ہمیں اعمال بھی ملے ہیں. اس ایمان کی بدولت ہمیں دل کا سکون بھی ملا ہے. یہ سکون دنیا میں گھوم لیں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہے. اور پھر جتنا یہ بندہ قرب الہی میں بڑھتا جاتا ہے اس کا سکون بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کا سکون بھی بڑھتا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی وہ منزلیں آسان فرما دیں، وہ منزلیں آسان فرما دیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کو کیسا ان سے وطن چھڑایا گیا، بہت ساروں کے بیوی بچے چھوٹ گئے اور خاندانوں سے ٹوٹ گئے، لیکن سکون کا کیا حال ہے؟ سکون کا یہ حال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں نا نیچے ریت تھی، چٹائیاں نہیں تھی، ریت تھی نیچے. صف کیسے درست کرتے تھے؟ کنکریاں ڈال کے نا صفیں سیدھی کر کے، بجری ڈال کے تو صفیں سیدھی کرتے تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی اور اس کے اوپر سو گئے. اب وہ چادر انسان ہے نا، جوان بندہ تو پھر سویا ہوا ہو تو کبھی ادھر کروٹ لی کبھی ادھر، تو کروٹ لی تو چادر کہیں چلی گئی اور جسم جو ہے وہ ریت اور مٹی میں ہو گیا. لازمی بات ہے، عرب میں گرمی بھی ہوتی ہے، پسینے سے جسم شرابور تھا تو مٹی لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا تو میں اور آپ ہوتے تو رو پڑتے. یہ بھی کوئی حالت ہے؟ حضور مسکرائے. کس پر مسکرائے؟ آئے کس پر مسکرائے ہوں گے؟ اللہ کے نبی اس پر مسکرا رہے تھے کہ سب کچھ رشتہ داریاں چھوٹ گئی، مکہ چھوٹ گیا، بہن بھائی چھوٹ گئے، لیکن سکون سے کیسے ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور یہ ایمان کی نشانی ہے. پیغمبر مسکرائے اور کہا ابو تراب اٹھ. حضرت علی نے آنکھ کھول کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں. تو میرے پیاروں، پھر دہراتا ہوں اس بات کو، یہ مجالس کے 5 حصے ہیں اور آخری حصہ اس کا یہ ہے ہمارے دل میں ان کی اتنی عظمت آ جائے کہ ہم چاہیں کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ بھی اس نعمت سے مالا مال ہو جائیں. اس کی فکر کریں گے نا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجالس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجالس کی قدر کرتے ہوئے ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان